حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر لانے کا حکم فرمایا، اور جب ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ وعظ فرما کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ممبر کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا ہلاک ہو، برباد ہو، تباہی و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تباہ ہو، برباد ہو، تباہی و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ میں نے کہا آمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر ان تینوں بددعاؤں کو مزید تاکید در تاکید بنا دیا ہوا ہے۔ پہلی بددعا جو جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برستی ہیں، رمضان المبارک کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نہ نازل ہوتی ہوں، لیکن بندہ ان رحمتوں سے، اللہ تبارک و تعالی کی ان برکتوں سے غافل رہے اور توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بددعا جو جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ شخص کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ تیسری بددعا جو جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ جن کے سامنے میں ان کے والدین ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان دونوں کی خدمت کر کے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں والدین کے نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ان کے ساتھ الجھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں گالی گلوچ مت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ باپ
کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو خدمت کر کے جنت کے اس دروازے کو محفوظ کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ باپ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم سے یوں ہی نہ گزر جائے، بلکہ توبہ و استغفار کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے ہم اپنے آپ کی بخشش کرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔